موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المشركين المعاندين المكذبين. سورة الدخان، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منكرا المشركين في إنكارهم الباس والمعاد وأنه ما سمى إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا باس ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا فإن كان الباس حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا ہے، کیونکہ وہ دوبارہ اٹھنے سے اور معاد کا انکار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگانی، ولا حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی نہیں ہوگی، ولا باس ولا نشور، نہ کوئی قبروں سے اٹھے گا اور نہ کوئی حشر نشر ہوگا. وَيَحْتَجُّونَ بِآبَائِهِمُ الْمَاضِينَ، اور دلیل پکڑتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو اتنا عرصہ ہوا مر گئے وہ بھی تو دوبارہ نہیں اٹھے. فَلَمْ يَرْجِعُوا فَإِنْ كَانَ الْبَعْثُ حَقًّا، اگر دوبارہ اٹھنا حق ہے تو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ہمارے باپ دادے کو پہلے اٹھا کے لے آؤ. وَهَذِهِ حُجَّةٌ بَاطِلَةٌ وَشُبْهَةٌ فَاسِدَةٌ فَإِنَّ الْمَعَادَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا فِي الدَّارِ الدُّنْيَا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين النار جهنم وقودا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا یہ کہنا جو ہے یعنی بالکل باطل بات ہے اور ایسا شبہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ سب لوگ اٹھیں گے وہ قیامت کے دن کا وعدہ ہے، یہ نہیں کہ دنیا کے اندر ان کو ہم دوبارہ اٹھائیں گے، بلکہ وعدہ یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی یہ عالم فنا ہو جائے گا تو ہم دوبارہ سب کو اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انس و جن کو دوبارہ کھڑا فرمائیں گے. وَيَجْعَلُ الظَّالِمِينَ، اور جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یوم تکونوا شہداء علی الناس یکون الرسول علیکم شہیدا، اور جس دن آپ کی امت جو ہے وہ بھی لوگوں کے گواہی دے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب پہ گواہی دیں گے. ثم قال تعالی متحدثا لهم متوعدا ومنذرا لهم بأسه الذي لا يرد. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تحدید کی اور ان کو سخت وعید کا بیان فرمایا. کما حل باشباعهم ونذرائهم من المشرکین المنکرین للبعض قوم تبع، کہ جیسے پہلی امتوں پر جو لوگ انکار کرتے رہے، جو شرک کرتے رہے، قیامت کا انکار کرتے رہے، انبیاء کا انکار کرتے رہے، جیسے ان پہ عذاب آئے ہلاک ہوئے تم پر بھی پھر عذاب آئے گا. اور ان میں اللہ نے ذکر فرمایا قوم تبع کا، وہم سبا، یہ یمن کے علاقے کی قوم.
حيث أهلكهم الله عز وجل وخرب بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شطر بدر كما تقدم ذلك في سورة سبا وهي مصدر بإنكار المشركين للمعاد وكذلك ها هنا شبههم بأولئك وقد كانوا عربا من قحطان كما أن هؤلاء عرب من أدنان وقد كانت حمير وهم سبا كلما ملك فيهم رجل سموه تبان كما يقال كسرى من ملك الفرس وقيس من ملك الروم وفرعون من ملك مصر كافرا والنجاشي من ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ نے قوم تبا کو ہلاک کر ڈالا، اللہ نے ان کے بلاد کو اجاڑ دیا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر منتشر کر ڈالا کہ نہ گھر رہا نہ در رہا. کما تقدم ذلک فی سورۃ سبا، جیسے کہ سورۃ سبا میں آپ مفصل پڑھ چکے ہیں. تو ان مشرکین کا بھی معاد کے انکار کا نتیجہ یہی ہوگا. اب فرماتے کہ ذالک ہاہنا شبہم بأولئک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم تبا کی مثال اس لیے دی کہ قوم تبا بھی عرب تھے اور وہ من ولد قحطان تھے، اور مکے والے بھی عرب ہیں، من ولد عدنان ہیں. تو جیسے ان پہ عذاب آیا تم پہ بھی ایسے عذاب آئے گا. یہ بنو حمیر تھے، وہم سبا کلما ملک فیہا رجل، ان کے اندر جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب جو ہے تبا ہوتا تھا. کما یقال کسرا، جو فارس کا بادشاہ بنے اس کا لقب کسرا تھا، اور جو روم کا بادشاہ بنتا اس کا نام کیسر تھا، اور جو مصر کا بادشاہ بنتا اس کا لقب فرعون تھا، اور جو حبشے کا بادشاہ بنتا اس کا لقب نجاشی تھا. تو معنی یہ ہے کہ تبا کوئی ایک نہیں ہے، تبا تو کئی گزرے ہیں. اور سب سے زیادہ مشہور تبا جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا نام تھا اسعد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے گزرے. یہ بنو حمیر تھے یمن کے علاقے میں، اور پھر یہی وہ بادشاہ ہے اسعد تبا جو ہے جس نے پورا شام فتح کیا، پورا افریقہ فتح کیا، حتیٰ کہ فتوحات کرتے 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 سمرقند اور بخارا تک جا کے ملک فتح کر ڈالا. اور جب یہ واپس آیا تو اس نے یہ گزر رہا تھا مدینہ منورہ کے راستے سے، اس نے مدینے والوں پر بھی چڑھائی کی. لیکن مدینے والے لوگ جو تھے ماشاءاللہ وہ یہ کرتے کہ دن میں تو ان کی جنگ ہوتی، رات کو مدینے والے کھانا بنا کے اس کی فوج کو بھیجتے کہ بھی مہمان تو ہیں نا ہمارے، لڑ رہے ہیں الگ بات ہے لیکن آئے تو ہمارے ملک میں. اس سے تبا بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا یار یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان سے کیا لڑنا ہے. تو اس نے لڑائی جو تھی بند کر دی، اور اس نے یہود کے علماء کو بلایا جو کہ یہود آباد تھے، ان کے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ بھی یہ کون سا شہر ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان پہ جنگ کر رہا ہوں وہ مجھے کھانا بھیجتے ہیں. انہوں نے بتلایا کہ یہ مدینہ منورہ ہے، اس کا پہلا نام جو ہے یثرب ہے، اور یہ دار الہجرہ ہے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اللہ کے نبی پیدا ہوں گے جو امام الانبیاء والمرسلین ہوں گے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہوں گے. آپ پیدا مکے میں ہوں گے لیکن ہجرت فرما کے پھر اسی شہر میں آئیں گے اور یہی قیام فرمائیں. تو اس نے کہا کہ میں ان سے لڑائی نہیں لڑتا، اور روانہ ہو گیا. بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے مدینہ منورہ سے جانے کے بعد پوچھا کہ راستے میں کون سا شہر آتا ہے، انہوں نے کہا مکہ ہے. انہوں نے کہا چلو اس پہ بھی چڑھائی کرو، وہی ہمارا راستہ ہے، یمن نکل جائیں گے ہم. یہ خط اللیس جو ہے یہ یمن جا رہا ہے. اب جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو ایک ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں بھی آدمی کو اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. تبا گھبرا گیا کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا.
اس نے پھر انہی علماء کو بلایا جو یہود کے علماء تھے، پوچھا کہ یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام مکہ مکرمہ ہے، اس کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ اس نے کہا میں نے سوچا کہ حملہ کروں گا، لڑائی کروں گا، فتح کروں گا۔ انہوں نے کہا یہی عذاب ہے، وہ اللہ کا گھر ہے اور جو اس پہ چڑھائی کرتا ہے پھر اللہ اس پہ عذاب مسلط کر دیتے، لہذا تم اس بات سے توبہ کرو اور خیریت کے ساتھ مکے سے گزر جاؤ تو سب مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے توبہ کی، معافی مانگی اور منت مانی کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے خیریت سے اپنی فوج کے ساتھ اپنے ملک میں پہنچا دیا ہے تو میں تمہارے گھر پہ غلاف چڑھاؤں۔ تو فوری طور پر وہ اندھیرا چھٹ گیا، روشنی ہو گئی اور وہ آیا، اور سب سے پہلا کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے والا جو ہے وہ تبہ اکبر ہے۔ اس سے پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا، بس ایسے ہی ایک عمارت تھی۔ بعد میں تو پھر ہر قوم جو ہے نا تبہ کے بعد جو بھی آتے گئے پھر وہ غلاف چڑھاتے رہے، اور کعبۃ اللہ کا غلاف مبارک جو ہے کبھی سفید بھی تھا، کبھی سبز بھی تھا، کبھی سرخ بھی تھا، کبھی مختلف رنگوں کا بھی تھا۔ پھر قریش بھی غلاف چڑھاتے رہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات جو ہے سنت اس لیے بن گئی کہ حضور پاک نے انکار نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلاف دیکھا تو آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ غلاف اتار دو۔ تو اللہ کا پیغمبر حکم دے یا عمل فرمائے یا آپ کے سامنے ایک بات ہو اور آپ خاموش رہیں، وہ سنت ہو جائے۔ اسی لیے پھر ہر دور میں بادشاہان ملک جو تھے وہ غلاف کعبہ چڑھاتے رہے، اور سب سے آخر میں پھر مصر سے غلاف بن کے آتا تھا۔ حضرت عمرو بن العاص نے جب مصر فتح کیا تو مصر جو ہے ایک بڑا یعنی سرسبز و شاداب زرعی ملک تھا، وہاں پیسہ تھا، دولت تھی، کپاس تھی، وہاں سے غلاف بن کے آتا تھا ہر سال اور کعبۃ اللہ پہ چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد کچھ انہوں نے اختلاف کیا تو پھر یہاں کی حکومت رشیدہ نے فیصلہ کر دیا کہ بھی اب کسی سے نہ لیا جائے۔ اب اللہ نے ہمیں بھی اتنی دولت دے دی ہے کہ ہم غلاف کعبہ چڑھا سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر حکم دیا بھی اب ہم کوئی ہدیہ قبول نہیں کریں گے، ہم غلاف کعبہ خود بنائیں۔ اچھا خوش قسمتی ہے کہ ایک دفعہ آپ کے ملک کو پاکستان کو بھی آرڈر ملا تھا کہ غلاف کعبہ بنائیں، لیکن ہمارا ملک تو پھر نرالا ملک ہے نا ماشاءاللہ، انہوں نے جلوس نکال دیے غلاف کعبہ کے لیے، بندے مر گئے، غلاف کعبے پہ چڑھا نہیں، جلوس پہلے شروع ہو گئے، زیارت پہلے شروع۔ وہ اللہ کے بندے، غلاف کعبہ کو تو تب برکت حاصل ہوگی جب کعبے پہ چڑھے گا، ابھی تو وہ کعبے پہ ڈالا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک کپڑا ہے پھر۔ لیکن ہماری عادت ہے ہم تو ہر بات کا جلوس نکالتے ہیں، ہم تو حضرت حسین کا گھوڑا بھی نکال دیتے ہیں، تو یہ تو غلاف کعبہ تھا۔ ہم تو ماشاءاللہ ابھی تک وہ دلدل پکڑ کے لے آتے ہیں، حالانکہ دلدل خچر ہوتا ہے، گھوڑا نہیں ہوتا۔ دلدل جو ہے حضور پاک کو بادشاہ مقوقس نے ہدیہ کیا تھا، وہ خچر ہوتا ہے، وہ گھوڑا نہیں ہوتا۔ اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے ہیں آپ کرب و بلا میں، تو نہ آپ کے پاس خچر تھا اور نہ آپ گھوڑے پہ سوار تھے، آپ نے تو اونٹوں پہ سفر کیا تھا۔ لیکن بس ہمیں تو جلوس نکالنے کی عادت ہے نا، میراج شریف ہے جلوس نکالو، معراج شریف ہے جلوس نکالو، محرم شریف ہے جلوس نکالو، کسی پیر کا عرس شریف ہے جلوس نکالو۔ تو جلوس کیا تھی، غلاف چڑھا نہیں، ہم نے پہلے جلوس نکال لیا۔ انہوں نے کہا بابا یہ اہل بدعت ہیں، ان کا غلاف چڑھاؤ ہی نہیں، بس ختم کر۔ تو ہم محروم ہو گئے اس سعادت سے، ورنہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوتی نا کہ ہمارے ملک کا غلاف آتا۔ لیکن بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے بعد ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کسی سے خلاف نہیں لیں گے۔ تو اب الحمدللہ انہوں نے کسوت الکعبہ کے نام سے باقاعدہ ایک فیکٹری ہے،
جس میں یہ غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے، یہ کم سے کم کچھ 2.5-3 کروڑ ریال اس پہ لگتا ہے۔ یہ خالص ریشم سے بنا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو کام ہے وہ خالص سونے کی تاروں کا ہوتا ہے، اور سارا سال اس کو بنانے میں لگ جاتا ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے غلاف کعبہ جو ہے وہ طب اکبر نے چڑھایا اور خیریت کے ساتھ مکے سے گزر گیا۔ پھر اس نے ان یہودی علماء کی تعلیمات سے متاثر ہو کر دین موسیٰ علیہ السلام قبول کیا۔ اس وقت دین موسیٰ علیہ السلام حق تھا، کتاب تورات تھی، لہذا وہ صحیح معنی میں مسلمان ہو گیا۔ جب بادشاہ مسلمان ہے اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اور اسی طرح تاریخ میں یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ ان تبابعہ میں سے تبا بادشاہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے یہ لکھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین ہے آپ پیدا ہوں گے، آپ سچے رسول ہوں گے، آپ امام الانبیاء ہوں گے، آپ خاتم الانبیاء ہوں گے، تو میں یہ خط لکھ کر آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میں آپ پر اسلام لا چکا ہوں، آپ کی آمد میں میری گواہی دیں گے، اور اگر اللہ نے مجھے موقع دیا اور اس دور میں میں زندہ ہوا جب آپ پیدا ہوں گے، تو میں آپ کا وزیر بنوں گا اور آپ کے حکم کے تابع رہ کے پورے آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور میری تمام طاقت، میری تمام فوج سب آپ کے حوالے ہوگی۔ اس نے وفد بھیجا، وہ خط لے کے مدینہ منورہ میں آیا، اور اس نے اپنے وفد کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مکان بناؤ، ایک گھر بناؤ، اور وہ گھر جو ہے وہ حضور کے لیے وقف کر دو کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے گھر میں نہ رہنا پڑے۔ تو اس بادشاہ نے وہ مکان بنوایا اور وہ خط دیا، اور وہ خط جو ہے خدا کی شان ہے ابو ایوب انصاری کے خاندان کو حوالے کیا گیا، اور وہ خط چلتے 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 اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب تک پہنچا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو ثنیۃ الوداع پر آپ کا استقبال ہوا، اور تمام مدینے والے ٹوٹ پڑے، اور سب نے کہا کہ حضور آپ میرے مہمان بنے، اب وہ کہیں میرے مہمان بنے، اور وہ کہیں میرے مہمان بنے۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ حضور کا جو نان کا خاندان ہے وہ بھی تو مدینے سے ہے، آپ کی والدہ مدینے سے تھی۔ اب بنو نجار آ گئے، وہ کہیں جناب ہمارا حق ہے، اوس آ گئے، خزرج آ گئے، بڑے بڑے قبائل آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بات سنو، اب اتنے بندوں کا تو میں مہمان نہیں بن سکتا ہوں، مہمان تو میں نے لازماً کسی ایک گھر میں بننا ہے، تو اس لیے آپ لوگ یوں قطار بنا کے کھڑے ہو جائیں، اور میں اپنی اونٹنی پہ چلوں گا، میرے اللہ کو جہاں منظور ہے وہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی، اور جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی، جس گھر کے آگے بیٹھ جائے گی، میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اب جس کے پاس سے اونٹنی گزر جاتی بس وہ بیچارہ لا امید ہو جاتا، اور آگے جو کھڑے تھے وہ امید میں ہوتے ہمارے گھر کے آگے آئے گی۔ آخر چلتے 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 مسجد قباء جہاں ہے اس کے پچھلی جانب میں وہ گھر ہے ابو ایوب انصاری کا، یہاں آگے اونٹنی بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اب ہم تو ابو ایوب کے مہمان ہوں گے، میری اونٹنی یہاں بیٹھ گئی۔ اب سب خاموش ہو گئے، اور وہ خط بھی ابو ایوب کے پاس تھا، اور جس گھر میں ٹھہرے یہ وہی گھر تھا جو طبا نے بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور شان ہے۔ لیکن ہماری برادری جو ہے نا، ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر بات سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں،
انہوں نے جناب ایک مسئلہ نکالا، انہوں نے کہا دیکھو جی حضور کی اونٹنی چلتے چلتے یہاں آگے بیٹھ گئی، اس کا مطلب ہے حضور کی اونٹنی کو بھی علم غیب تھا۔ وہاں بھی کہتے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا۔ دیکھو کیسے مسئلہ نکال لیا ماشاءاللہ، اونٹنی کے بعد بھی علم غیب لے گئے۔ اچھا یہ بھی نہ سوچا بدبختوں نے کہ اگر اونٹنی کو بھی علم غیب ہو، نبی کو بھی علم غیب ہو، تو پھر علم غیب کی شان کیا رہی؟ وہ کچھ تو سوچو نا جھوٹ بولتے ہوئے بھی، اگر علم غیب جانوروں کو بھی ہوتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر انبیاء یا اولیاء کو ہو تو کیا شان بڑھ گئی؟ لیکن نہیں، ان نے تو اپنی بات کرنی ہے نا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کہ اگر علم غیب اتنی سستی چیز ہے کہ جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے، تو پھر انبیاء اولیاء کی شان کیا ہوئی؟ تو اصل یاد رکھو، یہ ضد ہوتی ہے، اللہ کے قرآن میں اور احادیث میں معانی کو بدل دیتے ہیں جھوٹے عقیدوں کو قائم رکھنے کے لیے۔ اب وہ ایک بات کہہ بیٹھے ہیں کہ انبیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، اولیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو تمام علوم ہوتے ہیں، علم کلی ہوتا ہے، تمام علم۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کا تو ذاتی علم ہے، ان کا عطائی علم ہے۔ وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ تو اس کی ذاتی ہے، لیکن ان کو تو اللہ نے دیا ہے۔ وہ اللہ کے بندہ ہی عطائی ہے، وہ بندے کا وجود کس نے دیا ہے؟ تو یہاں عطائی اور ذاتی بحث کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو عقل کے پتہ نہیں کو پردے ڈھیلے ہو گئے ان کے، کیا ہو گیا؟ اور جب انسان خود ہی عطا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے نا، وہ تو ہے ہی عطا، ذات کیا ہے اس کی؟ تو یہ ذاتی عطائی کی بحث کرنا۔ اور یاد رکھو اگر حدیث پڑھ لیتے تو لوگوں کو ایسا دھوکہ نہ دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہا حابس، فرمایا میری اونٹنی کو علم غیب نہیں بلکہ اس روکنے والے نے روک دیا ہے۔ یہ علم غیب نہیں، اللہ نے روک دیا۔ حبسہا حابس الفیل، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے اللہ نے ابرہا کے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو روک دیا تھا جب وہ کعبے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کا سب سے بڑا ہاتھی جو تھا، طاقتور ہاتھی جو تھا، جس کو دیکھ کے دنیا دنگ رہ جاتی تھی، دہل جاتی تھی، اس کا نام محمود تھا۔ اب اس کو تیار کر کے ابرہا نے حکم دیا کہ اس کو آگے چلاؤ، سب سے پہلے جا کے یہ ٹکر مار کے کعبے کی دیوار کو گرائے گا۔ اس کا ایک سائز تھا، اس کے چلانے والا تھا، اس نے آہستہ آہستہ کان میں جا کے کہا کہ محمود خیال رکھنا، تیرا بادشاہ تمہیں اللہ کے کعبے سے لڑانا چاہتا ہے۔ اب جناب کہتے ہیں کہ ہاتھی آگے جب کریں کعبے کی طرف تو کھڑا ہو جائے، اور جب کعبے سے رخ پھیرے تو چل پڑے۔ اللہ نے روک دیا کہ ادھر نہیں آنا۔ اب جتنا زور لگا سکتا تھا نا جی بادشاہ، اس نے حکم دیا مارو ہاتھی کو، ہاتھی کو مارتے ہیں، لیکن جب رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں تو ہاتھی ٹھہر جاتا ہے، اور جب اس کا رخ یمن کی طرف پھیرتے ہیں ہاتھی چل پڑتا ہے۔ لیکن انجام یہ ہوا، ابھی اسی ہاتھیوں کی لڑائی میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ نے حکم دیا ابابیل پرندے، یاد رکھو یہ جو کعبے کے اوپر اڑتے ہیں یہ ابابیل نہیں ہیں، وہ خاص پرندے تھے جو جدے کی طرف سے، سمندر کی طرف سے آئے تھے، اور حملہ کرنے کے بعد، اٹیک کرنے کے بعد، کعبے کے دشمنوں کو ملیا میٹ کرنے کے بعد وہ فوج واپس چلی گئی، وہ اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آئی۔ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے ابابیل ہے، ابابیل ہے، ابابیل۔ اللہ نے حکم دیا ارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ پرندے جب آئے، ایک ان کے پاؤں پنجے میں پتھر ہے، دوسرے پنجے میں پتھر ہے، اور ایک چونچ میں پتھر ہے۔ یاد رکھو اب ابابیل بھی تو عالم الغیب ہو گئے کہ انہوں نے راستے میں بھی پتھر نہیں گرائے، مکے والوں پہ بھی نہیں گرائے، مینا میں جانے کے بعد سب نے ہاتھیوں پہ گرائے، کسی اور پہ نہیں گرائے۔ ان کو بھی علم غیب تھا۔
کیا کرے؟ ضد کا کیا علاج ہے کہ جب آدمی ضد میں آ جاتا ہے قرآن بدل ڈالے گا. خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود کبھی نہیں بدلیں گے لیکن قرآن کو بدل دیں گے. اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ جس چیز کو جو حکم دے وہ تعمیل کرے گا. اسی لیے اللہ نے جب فرشتوں سے حکم دیا تھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ نے فرمایا ملائکہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں. تو ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرا مولا تیری ذات پاک ہے، بلند ہے ہر صفت نقصان سے، ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے. جو علم دیا ہے وہ جانتے ہیں، جو نہیں دیا وہ نہیں جانتے. تو یاد رکھیں جتنا اللہ علم دیتے ہیں اس کے مطابق وہ تعمیل ہوتی ہے. تو بہرحال ہاتھیوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے روکا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا حابس الفیل، آپ نے فرمایا مدینے والوں ناراض نہ ہوں، اس کو بھی اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. اب میرے بس میں کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے حضور پاک آ رہے ہیں اور صحابہ کی کوشش ہے کسی طرح حدود حرم میں داخل ہو جائیں. صحابہ نے حضور کی اونٹنی کو چلانے کی کوشش کی، فبرکت الناقۃ، حدیث میں آتا ہے اونٹنی بیٹھ گئی. اب صحابہ حیران ہو گئے، بھی سامنے تو حد حرم ہے، ایک دفعہ اگر ہم حرم میں داخل ہو جائیں گے تو مشرکین پھر ہمیں نہیں روک سکیں گے، چونکہ حرم امن کی جگہ ہے. کافر مشرک بھی اللہ کے حرم میں حملہ نہیں کرتا تھا، جنگ نہیں کرتا تھا. لیکن اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ حیران ہونے لگے. حضور نے فرمایا کیوں حیران ہوتے ہو؟ میری اونٹنی کی یہ عادت نہیں ہے کہ بزدل ہو کے یا تھک کے بیٹھ جائے. حابس الفیل، اس کو بھی اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، میرے بس میں کچھ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور حضرت ایوب انصاری کے گھر میں مہمان ہوئے. تو تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ وہی گھر ہے جو طبہ اکبر نے خرید کے حضور کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ خط چلتے چلتے ابو ایوب کے خاندان میں حضور کے پاس بھی پہنچا. اس لیے قرآن دیکھے سورۃ سبا میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اللہ نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے قوم تبع، تبع کی قوم کا ذکر کیا ہے، تبع کا نام نہیں لیا ہے چونکہ تبع مسلمان ہو گیا تھا. اللہ نے فرمایا قوم تبع پہ عذاب آیا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تبع اور اس کی قوم پہ آیا. تو اسی لیے وجہ یہ تھی. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہا مسلمان رہا، اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم جو تھی پھر بت پرست بن گئی، تو ان کی قوم پہ عذاب آیا لیکن تبع عذاب سے بچ گیا. اسی طرح آثار صحابہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا لا تسبوا تبعا فانه قد اسلم. آپ نے فرمایا خبردار تبع کو کبھی گالی نہ دینا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسلام لے آیا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ تھا، اس نے تورات پہ ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا. تو یہ 700 سال پہلے گزرے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے. اور وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے یاد رکھو، ولد سنۃ الفیل، وہ اسی سال واقعہ ہوا ہے جس سال پیدا ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی ابو جہل لینڈ کمپنی تیرا کیا بگاڑے گی؟ ہم نے تیرے ہاتھیوں کو تباہ کر دیا ہے تو تیرے ان دشمنوں کا کیا مقابلہ ہے جو تیرا مقابلہ کریں گے. اسی ولادت والے سال میں یہ واقعہ حضور نے نہیں دیکھا ہے، حضور سے آپ تو اسی سال پیدا ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی قوم کو بتلا دیں کہ تم سے پہلے جو قوم تبع گزری ہے ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو بھی ہم نے عذاب میں ڈالا ہے. تمہاری کیا طاقت ہے، تم بھی عذاب میں پس جاؤ گے. لہذا ایسی باتیں نہ کرو کہ ہمارے باپ دادے کو لے آؤ، ہمارے باپ دادے کو کیا باپ دادے کو لے آؤ. اللہ قیامت والے دن اٹھائیں گے. یہ تو نہیں کہا کہ دنیا میں ہم ان کو کھڑا کریں گے، دنیا تو ختم ہو جائے گی.
اصل بات یاد رکھو یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے انکار کرنے والے کئی قسم کے لوگ ہیں. بعض فلاسفہ ہیں، فلسفے والے ہیں، بعض ملاحدہ ہیں، بعض زنادقہ ہیں، اور بعض مشرکین ہیں، اور بعض جہلا ہیں. یاد رکھو، وہ جو فلاسفہ اور ملاحدہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کہتا ہے قیامت قریب ہے، کئی مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہزاروں سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے قیامت قریب ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے قیامت قریب ہے، نوح علیہ السلام بھی کہتے تھے قیامت قریب ہے. ہزاروں سال گزر گئے ابھی تو آئی نہیں، پتہ نہیں کیسے قریب ہے. کیونکہ قرآن نے کئی مقام پہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اسی طرح فرمایا واقترب الوعد الحق، اللہ کا وعدہ قریب آ گیا. اسی طرح فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، حساب کا دن قریب آ گیا لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں بھی لفظ قریب ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، میرا مدنی یہ کافر اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قریب ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتا ہے کہ قیامت تیرے قریب ہو. اور میرے آقا نے بھی فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح میرا زمانہ، میری بعثت اور قیامت بھی ملے ہوئے ہیں. تو اب دشمن اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ جی قریب کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں چلو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی نہ لیں، سرکار کا زمانہ لے لیں، تو اب 1430 سال گزر گئے ہیں، قریب کا کیا معنی ہوا؟ کہتے ہیں قریب کا معنی ہوتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن. اب یہ تو قریب نہیں نا کہ کوئی آدمی کہے کہ جی آپ نے مجھے قرضہ کب دو گے، وہ کہے جی ان قریب دے دوں گا. وہ کہے یار ان قریب نہیں، کچھ بتاؤ جی 3 سال بعد. وہ کہے گا 3 سال قریب ہوتا ہے بلا؟ وہ کہتے ہیں قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 1 دن 2 دن 4 دن 1 رات 2 رات، جیسے کہ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا ہے کہ جب قوم آ گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا، حضرت لوط گھبرا گئے کہ قوم میری بڑی بد کردار ہے، یہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی ہے اور میرے مہمان ہیں، اور بندے میں بدبخت کہتے ہیں مہمان ہمیں دو. اب جناب حضرت لوط علیہ السلام جب گھبرا گئے بالکل کہ اب کیا کریں، حتیٰ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو شرم دلایا کہ تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، بدبخت ہو، ان کو چھوڑ کے تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو. اور یاد رکھو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت لوط کی قوم سے پہلے کسی قوم میں یہ گناہ نہیں تھا. انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها احد من العالمین، اللہ کے پیغمبر نے کہا ظالمو تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو کہ تم سے پہلے انسان اور جنوں میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا. اور خدا کی شان دیکھو کہ دنیا میں جتنے اللہ نے جانور پیدا کیے ان میں بھی یہ بیماری نہیں ہے انسان میں. اور اس کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی لواطت میں مبتلا ہے تو فاعل و مفعول دونوں کو قتل کر کے آگ میں ڈال دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو وہی سزا دو جو اللہ نے قرآن میں دی. تو اب حضرت موسیٰ حضرت لوط جب گھبرا گئے کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی
کاش میرے پاس بھی آج کوئی فوج ہوتی، لشکر ہوتا، قوت ہوتی، طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتا، میں اکیلا آدمی کیا کروں؟ اب اللہ کے فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا کہ بھی اب انتہا ہو گیا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام مت گھبراؤ، ہم بچے شچے نہیں، ہم کوئی چھوکرے ووکرے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ان کو طاقت ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ لگائیں، ہمیں نہیں ہے تو آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ رات کو چلے جائیں۔ ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، فرشتوں نے کہا حضرت لوط ان کا ہلاک ہونے کا وقت مقرر ہے، جب صبح کا تارا چمکے گا تیری قوم کا تارا ڈوب جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ یار ابھی تو رات ہے، صبح کو ان کو ہلاک، ابھی مارو بدبختوں کو۔ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام صبر کرو، صبح قریب ہے، وہ دور تو نہیں ہے نا، الیس صبح بقریب۔ تو بہرحال یہ تو بات بنتی ہے قریب کہ ابھی رات تھی، صبح ہوئی، عذاب آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو 1430 سال گزر گئے، یہ کیسے قریب ہے؟ اس لیے وہ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ جب ان کے دماغوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اس کے وہ علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، کہ قریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اور جانے والی دور ہوتی ہے۔ اب دیکھو رمضان آ رہا ہے تو روز قریب ہو رہا ہے یا دور ہو رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے، شعبان تو جا رہا ہے، تو دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے۔ الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا جانے والی ہے، آخرت آنے والی، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ ایک جواب یہ دیا۔ دوسرا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ بدبختو غور کرو، انسانوں کی اصطلاحات الگ ہوتی ہیں اور قدرت کی اصطلاحات الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہے ہم کہیں کہ یار یہ جگہ قریب ہے یا دور ہے، ایک اللہ کہیں تو اللہ کا اپنا علم ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، تو کسی مخلوق کو اس پہ اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ ایک گلوب بناتے ہیں، ایک پورا یعنی ایک فٹ بال کی شکل میں ایک گول گلوب بنا کے پوری دنیا کا ورلڈ میپ بنا دیتے ہیں، پورے عالم کا نقشہ بنا دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں کہ بھی یہ نیلا رنگ بتا رہا ہے کہ یہ دریا ہے، یہ سبز رنگ بتا رہا ہے کہ یہاں سبزہ ہے، یہ رنگ بتا رہا ہے یہاں پہاڑ ہیں، یہ رنگ بتا رہا ہے کہ مشرق ہے، یہ رنگ بتا رہا ہے شمال ہے، یہ رنگ بتا رہا ہے صحرا ہے۔ بہت تو اتنا ہے، لیکن دنیا میں کتنے دریا ہیں، کتنے سمندر ہیں؟ تو ایک اشارہ ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی چیز کو قریب کہا ہے تو اس کے بھی اشارات ہیں، بندے کا کام ہے کہ اس پہ ایمان لے آئے۔ بعض علماء نے یہ بھی جواب، انہوں نے فرمایا کہ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ بالکل معمولی سے نفع اٹھانے والی چیز ہے۔ تو ساری دنیا جس میں ارب خرب لوگ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو معمولی چیز ہے۔ کیوں کہ اس کو جب ہم قیامت کے سامنے ٹکر دیتے ہیں تو یہ بالکل معمولی چیز ہے۔ کیوں؟ یہ نعمتیں جتنی اچھی ہوں لیکن فنا ہونے والی ہیں، تو فنا ہونے والی چیز تو فنا ہوگی، باقی رہنے والی باقی رہے گی۔ اور بعض علماء نے اس کا اور جواب دیا، انہوں نے کہا قریب بعید کا معنی یہ زمان کے اعتبار سے نہیں ہے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ معنی ہے قریب الوقوع کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یہ بدبخت کہتے ہیں بعید یہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بعید معنی یعنی غیر ممکن، بعید الوقوع ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتی ہے، ہم جب چاہیں قیامت آ سکتی ہے، لیکن ایک وقت مقرر کر دیا، اس سے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں تحدید فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں ڈر جاؤ، اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، انہم
کانوا مجرمین، تھے وہ قوم کافر مجرم ظلم، ولکن اتفق ان بعض طبابیتهم خرج من الیمن وسار فی البلاد حتی وصل الى سمرقند واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه واتسعت مملكته وبلاده وقصرت رعاياه وهو الذي مسر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ تبابیہ جو تھے وہ بادشاہ یمن سے نکلا اور شہروں کو فتح کرتے 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 سمرقند جا پہنچا۔ اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا غلبہ، اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑی رعایا، اور کہتا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ گزرا مدینہ پاک سے زمانہ جاہلیت میں۔ فاراد قتال اہلا فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرونه بالليل فاستحيا منهم وكف عنهم۔ کہتے ہیں کہ اس نے آگے جب مدینے والوں پہ حملہ کیا، مدینے والوں نے بھی مقابلہ کیا، لیکن رات کو اس کو کھانا بھجواتے، دن میں مقابلہ کرتے، اس کو شرم آ گئی۔ وَاسْتَزَامَاهُ حِبْرَيْنِ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ، اس نے یہود کے دو عالموں کو ساتھ لیا۔ وَكَانَا قَدْ نَصَحَاهُ وَأَخْبَرَاهُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَإِنَّهَا مُهَاجِرٌ نَبِيٌّ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ۔ ان دو علماء نے تبا بادشاہ کو سمجھایا کہ تم اس ملک کو فتح نہیں کر سکتے ہو، یہ ملک وہ مقام ہے جہاں ہجرت کر کے آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورجعنا واخذهما معه الى بلاد اليمن فلما اجتاز بمکہ اراد حدب الکعبۃ، ان کو بھی ساتھ لے لیا جب مکے کے قریب آیا، ارادہ کیا مکے پہ چڑھائی کروں اور کعبے کو گرا ڈالوں۔ نہایاہ عن ذلک اذن، انہوں نے منع کیا۔ واخبرہ بعزبۃ هذا البیت وانه من بناء ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان علماء یہود نے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرو، یہ کعبہ بڑی حرمت والا مقام ہے اور یہ وہ گھر ہے جس کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا ہے۔ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ، اس کعبے کو اللہ ایک عظمت دیں گے، شان دیں گے۔ علی ید ذلک النبی المبعوث فی آخر الزمان، آخر زمان میں جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے تو اللہ کعبے کو بھی رنگ لگا دیں گے۔ وعظمها وطاف بها وكساها الملا والوسائل والحجر، اس کے بعد اس نے آ کے کعبے کا طواف کیا اور کعبے پہ آگے ریشم کے کپڑے ڈالے اور غلاف بھی ڈالا۔ ثم قضى راجعا الى اليمن ودعا اهلها الى التحول معه، اس کے بعد یمن لوٹ گیا اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ بھی دین موسیٰ علیہ السلام قبول کریں۔ وَكَانَ إِذَا دین موسیٰ علیہ السلام فِي مَن يَكُونُ مِنَ الْهِدَایَةِ قبل بِعْثَةِ الْمَسِیح علیہ السلام، چونکہ اس وقت جو دین حق تھا وہ دین موسیٰ علیہ السلام تھا۔ وَتَحَوَّلَ مَعَهُ عَامَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ، یمن کے اکثر لوگ جو تھے انہوں نے بھی دین موسیٰ علیہ السلام قبول کر لیا۔ وَقَدْ ذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا الإمام محمد بن کتابہ السیرہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق نے کتاب السیرت کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور پاک نے فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بالکل ہمارا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اللہ نے تو صرف حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھ کے کس نے دکھلایا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ قرآن مقدس میں تو کوئی ایک آیت بھی ہمیں نہیں ملتی جو بتلائے کہ فجر میں 2 رکعتیں ہیں اور ظہر میں 4 ہیں اور عصر میں 4 ہیں اور مغرب میں 4 ہیں اور مغرب میں 3 ہیں اور عشاء میں 4 ہیں۔ تو سارا نمونہ جو ہے وہ حضور پاک ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ باقی یاد رکھو تم نے جس لیے یہ حدیث لکھی ہے، اب تم بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پڑھو، کیونکہ نہ آپ نے زیارت کی نہ میں نے زیارت کی۔ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جنہوں نے علم بھی نبی سے حاصل کیا، نماز بھی نبی سے سیکھی اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ میں تم کو وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو حضور نے پڑھی ہے۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ تو ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ تو ہم اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔
جی کہ جو لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، غسل کے فرائض سکھاتے ہیں، نمازیں سکھاتے ہیں، لوگ ان کو جاہل کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال عالم تو وہ بھی نہیں ہوتے، جو آدمی صرف نماز کے فرائض یاد کر لے یا غسل کے فرائض یاد کر لے وہ عالم نہیں بن جاتا۔ عالم بننا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کو جاہل بھی نہیں کہنا چاہیے، دین کا کام تو کر رہا ہے نا بیچارہ۔ کہتے جی کہ بعض کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں حدیثیں ضعیف ہیں، تو سنن ترمذی میں بھی بڑی حدیثیں ضعیف ہیں، نسائی میں بھی حدیثیں ضعیف ہیں، ابن ماجہ میں بھی حدیثیں ضعیف ہیں، ان سے تم نکال لو، ان سے ہم کہیں گے مولویوں کو نکال دیں۔ چلو آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ جہاں جہاں حدیث ضعیف ہو نکال دو۔ تو سب سے پہلے تو سنن سے شروع کریں نا کہ سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اسی طرح مسانید ہیں، اسی طرح مراسیل ہیں۔ تو جہاں جہاں حدیثیں ضعیف ملے وہ نکالتے جائیں، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ گھر میں دانے کتنے بچتے ہیں۔ یعنی اہل قرآن نے صحیح حدیث کا انکار کر دیا، تم نے ضعیف کا کر دیا، بچا کیا؟ وہ بھی کہتے ہیں قرآن اللہ نے اتارا ہے، حدیث تو اتاری نہیں، حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی۔ کس طرح لوگوں کو حضور کی باتیں یاد رہیں 250 سال تک؟ اللہ سے ہدایت مانگا کرو، اور یاد رکھو کہ حدیث ضعیف ہونے کے وجوہات ہیں، ضعف بے اعتبار روایت ہے یا ضعف بے اعتبار درایت ہے، اور ضعف جو ہے پھر دیکھنا پڑے گا۔ اچھا کبھی کبھی آپ دیکھیں ترمذی شریف کھول کے، جو اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا محدث ہے، وہ لکھتا ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے بلکہ غریب ہے، لیکن والعمل عند اکثر اہل العلم، لیکن اہل علم کا عمل اسی حدیث پہ ہے۔ تو تعامل امت جو ہے اس کا بھی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ موطا، کہ موطا امام مالک جو ہے اللہ کے قرآن کے بعد صحیح کتاب ہے، اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن 70 حدیثوں پہ امام مالک نے خود عمل نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ کا ان پہ عمل نہیں تھا۔ اور کبھی حدیث بتاؤ ضعیف ہے، وجہ کیا؟ ایک راوی اس میں آ گیا، لیکن وہ متن جو ضعیف حدیث میں ہے دوسری صحیح حدیث میں بھی موجود ہے۔ اسی لیے امام ترمذی کبھی کبھی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، غریب بھی ہے۔ اب عجیب بات ہے بھئی، جب غریب ہے تو پھر صحیح کیسے ہو گئی؟ جب صحیح ہے تو پھر حسن کیسے ہو گئی؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک سند کے ساتھ تو اس میں غرابت ہے، لیکن دوسری سند کے ساتھ وہ حسن ہے، اور ایک اس کی سند ہے جو اس کو درجہ صحیح پہ لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن طرق متعددہ ہوتے ہیں، تو بعضها یقوی بعضا، ایک دوسرے کو طاقت دے کے وہ درجہ حسن لغیرہ یا حسن لذاتہ تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ضعیف کا لفظ پڑھ کے جناب اچھلنا شروع ہو جاؤ کہ ابا ضعیف ہو جائے تو گھر سے نکال دو، حدیث ضعیف ہو جائے تو کتابوں سے نکال دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم نے تو نبی پاک کی بات کے سوا بات کسی کی مانتے ہی نہیں، تمہارے نزدیک تو کسی دوسرے کی بات جائز ہی نہیں نا، یا اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان۔ آپ دکھائیں حضور نے فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگر تم یہ دکھا دو ہم تمہارے ساتھ، اور اگر حضور نے نہیں فرمایا تو اس کو ضعیف کس نے کہا؟ امتی نے کہا، پھر امتی کی بات مان رہے ہو، پھر تو تمہاری تقلید ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے کہ تم اگر امام بخاری کی مانو تو کوئی حرج نہیں، ہم ابو حنیفہ کا نام لیں تو نعوذ باللہ کافر ہو جائیں؟ یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ امام بخاری تو امام صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہے،
امام بخاری عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے رحمت اللہ علیہم۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ، تمام محدثین، تمام علماء، تمام فقہا پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور پھر جس کتاب پہ تم نے اعتراض کیا ہوا اسی کتاب کو ٹھنڈے دل سے پڑھو کہ نیچے حوالہ ہے کہ یہ حدیث فلاں کتاب سے لی ہے۔ اگر وہ حوالہ موجود ہے تو پہلے اس کتاب والے کو پھانسی چڑھا دو، اس کو بعد میں چڑھاؤ۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھو کہ محدثین کا بالاتفاق فیصلہ ہے، ایک ہوتے ہیں عقائد، ایک ہوتے ہیں احکام، ایک ہوتے ہیں فضائل۔ فضائل کے اندر ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے، اور وہ تو ہے ہی فضائل۔ اسی طرح آپ ترغیب دیکھیں، ترہیب دیکھیں، طبرانی دیکھیں، ساری کتابیں دیکھیں جو یعنی فضائل میں لکھی گئی، سب کے اندر روایات ضعیفہ ہوتی۔ یہ بلا وجہ کسی کو نشانہ نہ بنایا کریں۔ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یہ تو نہیں کہ دیوار بن جاؤ۔ اگر اس کے کام میں نقص ہے تم ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرو۔ کہتے جی کہ جب جنازے کی نماز ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگ امام کے آگے صفیں بنا لیتے ہیں، ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی جو امام کے آگے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک آدمی پاکستان سے آیا، احرام نہیں باندھا، 2 دن کے بعد مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا، وہ آیا بھی کام پہ تھا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے تھے کہ امت کی نجات کا حل جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نہیں بالکل ہے۔ تو آج کل نہیں ہو رہا امر بالمعروف، یہ کیا ہو رہا ہے ابھی جو ہم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ایک پرانے دور کی بات ہے، شاید حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہ ایک افسر ہوتا تھا، وہ تھا ذرا کمیونسٹ دماغ کا آدمی۔ وہ ایک دن شاہ جی کو کہنے لگا کہ شاہ جی آپ لوگ جلسے کرتے ہیں، مولوی ساری ساری رات تقریریں کرتے ہیں، اپنے بھی گلے پھاڑتے ہیں، لوگ تو جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں، تو کیا فائدہ تقریریں کرنے کا اور اپنی جان مارنے کا؟ کیا فائدہ ہے ان باتوں کا؟ شاہ جی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آج رات جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ اس نے کہا جی اخباروں نے تو 50,000 لکھا ہے لیکن ہماری رپورٹ ہے کہ 10,000 آدمی تھے۔ آپ نے فرمایا جلسہ کب شروع ہوا؟ اس نے کہا جی عشاء کی نماز کے بعد۔ کب ختم ہوا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ انہوں نے کہا عشاء کی نماز سے لے کر فجر تک 10,000 آدمی کو میں نے گناہوں سے روک کے تقریر میں بٹھائے رکھا، یہ تھوڑا فائدہ ہے؟ کہ سگریٹ والا سگریٹ سے رکا ہوا، چوری والا چوری سے رکا ہوا، جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے رکا ہوا ہے، غیبت والا غیبت سے رکا ہوا ہے۔ ایک مخلوق 10,000 بندے کو ساری رات گناہوں سے روک لو، یہ مولویوں کا تھوڑا کام ہے؟ اور نے کہا ایک دن میں کتنے جلسے ہوں گے؟ تو ہم نے تو لاکھوں لوگوں کو گناہ سے بچا دیا۔ میں نے حج کیا، میرے ایک رشتہ دار نے کہا تھا کہ آپ کی قربانی کے پیسے میں نے جمع کرا دیے، آپ کی قربانی ہو گئی ہے، احرام کھول دے۔ میں نے کھول دیا، بعد میں پتہ چلا نہ اس نے پیسے دیے نہ قربانی کی۔ اب آپ 2 بھریں، ایک وہ جو نہیں ہوئی، ایک جرمانے کی۔ رشتہ دار تو ایسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے عربوں میں ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں الاقارب کالعقارب۔ اقارب الف کے ساتھ لکھو نا اقربا تو رشتہ دار، عین کے ساتھ لکھو تو بچھو۔ وہ کہتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہی بچھو ہیں، کہ یہ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جیسے آدم نے کہا نا کہ دور، یہ تو وہ کہتا ہے کہ گیلی لکڑیاں ہیں، دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں۔ رشتہ دار اچھے ہوتے تو حضور کو نکال دیتے، بلا رشتہ داروں کا کیوں غم کرتے ہو؟ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، برداشت کرو۔
مکے سے نکالنے والے حضور کو رشتہ دار تھے، تم ہم نے نکالا تھا. اسی لیے آپ نے بیان کیا، لو ما خرجنی قومی، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، ما خرجت من کے ابدا، مکہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. یہ رشتہ داروں کا غم نہ کیا کرو، بس ان کے ساتھ بھلا کرتے رہو اور بھلائی کی امید بھی نہ رکھو. نیکی کر دریا میں ڈال. میرے لڑکے نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھتی، دعا کرو، سکھاؤ، کوشش کرو. چلو ایک لڑکی مسلمان ہو گئی، بیٹے نے شادی کر لی، کیا ہو گیا؟ اچھی بات ہے، کیا گناہ کیا ہو گیا؟ اس نے کافر کو مسلمان بنا ڈالا، باقی نماز تم سکھا دو، سارا کام بیٹے پہ نہ رکھو نا. کیا شبان پتہ نہیں کیا 6 رکعت، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، سمجھ ہی نہیں آتا. ظہر اور عصر میں امام قرات نہیں کرتے ہیں، یہ تو غلط لکھا ہے آپ نے. قرات نہیں کرتا نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ عجیب بے وقوفی والی بات ہے. امام قرات کرتا ہے لیکن زور سے نہیں کرتا ہے، جہر سے نہیں کرتا. یہ تو نہیں نا کہ قرات ہی نہیں کرتا. تو جب قرات کر رہا ہے چاہے زور سے کرے چاہے ایسا کرے، حضور نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب پڑھے تم چپ رہو. مسلم میں حدیث ہے ابھی موسیٰ اشعری کی، اذا قرأ فانصتوا. اب وہ تو پڑھ رہا ہے نا. اگر 2-3 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں سب کی 2-2 رکعت پڑھیں. سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ٹوٹ جاتا ہے. داڑھی منڈوانا حرام ہے، بار بار منڈوانا گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا. ایک احرام میں 3-4 عمرے کریں، 200 عمرہ کرو، جب تک پاک ہے استعمال کرو. مکے میں رہنے والوں کو شوال سے لے کر حج تک عمرہ نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اہل عمرہ شوال میں کریں تو پھر آپ کا بنے گا تمتع اور بنے گا قران. وہ تو ہوتا ہی باہر والوں کے لیے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. ہاں اگر کوئی مکے والا مثلا پاکستان چلا گیا، انڈیا چلا گیا، مدینہ چلا گیا، پھر وہ عمرہ کرے گا اور حج بھی کرے گا، تمتع ہو جائے گا. میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، کینچی لگائے، یعنی لگا کے یوں کر لیا، یا تھوڑے کاٹے. اب تھوڑے کاٹے تو تب بھی دم پڑ گیا، سارے بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی دو. اگر ایک آدمی یہ کہے کہ اگر میں نے آپ کا کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو نہیں کرے گا تو طلاق ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں فکر نہ کرو، پکا کام ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صاحب اسی طرح نماز پڑھی ہے جیسے مسلمان پڑھتے ہیں، اور کیا ہے. بیوی جس کا خامند پتہ نہیں کیا یافتہ، صحت یافتہ، میت یافتہ، بیوی خامند کا عمرہ کر سکتی ہے. عرب اگر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوائے ہیں سارے سر کے، کوئی دم نہیں، یہ ٹک لگاتے ہیں نا، 2 بال ادھر سے 2 ادھر سے 2 ادھر سے، ان پہ دم پڑ جاتا ہے. اگر ہم عصر کے بعد طواف کریں، حنفی مسلک کے لوگ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے. یہ کوئی جھگڑا نہیں. اللہ کے بندے، خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. یہ تو اللہ کی ہم پہ رحمت ہے. کیا مانا؟ مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا،
ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے حرم میں، آرام سے مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھو تاکہ کسی حدیث کا خلاف نہ ہو۔ اور اگر آپ کا قافلہ تیار کھڑا ہے، ساتھی تیار کھڑے ہیں، سامان گاڑی میں رکھا جا چکا ہے، آپ پڑھنے 2 رکعت جائیں، کوئی بات نہیں، گنجائش ہے، عمل کر لو۔ یہ کوئی لڑائی کے مسئلے تو نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تم نے اس کو عذاب بنا دیا ہے۔ طواف کے دوران جب شروع کریں تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد ہر چکر میں رخ کر کے اللہ اکبر کہیں تو جائز ہے، چلتے ہوئے اللہ اکبر کہیں تو جائز ہے۔ احرام کی حالت میں پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا نکالیں، بعد میں کوئی ضرورت نہیں، بس فوراً کپڑا ٹھیک کر لیں۔ یہ بالکل بے وقوفی ہے کہ نماز بھی کندھا نکال کے پڑھتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر تو قرآن یاد ہو پڑھتا رہے، طواف پڑھتا رہے، دیکھ کے بھی پڑھے، جائز ہے۔ عورتوں کی نماز بالکل عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں جب حرم میں موجود ہیں، ان کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن مسافر عورت کہاں جائے، کہاں ہے اس کا گھر؟ ہوٹل میں بیٹھے، کوئی اعتبار ہے اس کی عزت کا؟ یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے بخشے بخشائے ہوئے بکرے کھڑے ہیں۔ بالکل یہ نہ سمجھنا کہ مکے میں تو ابو جہل خود کام کرتا ہے، جو کہ مرکز اسلام ہے۔ یہاں تو ابلیس لعین سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اعتبار نہ کیا کریں، عورت حیض میں بھی ہو، لے آؤ حرم کے باہر بٹھا دو اس کو، اکیلا ہوٹل میں مت چھوڑو بالکل۔ اگر احرام کی حالت میں اپنے بال خود کاٹے، جائز ہے۔ عورت محرم کے بغیر طواف کرے، بالکل جائز ہے۔ سفر ناجائز ہے، طواف سفر تو نہیں ہے۔ اگر عمرے کے لیے آئے ہیں ہم ہندوستان سے، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اگر رکھ سکتے ہو رکھ لو، نہ رکھو تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں سفر میں رعایت دی ہے۔ خطرہ ہوتا ہے، سفر ہے، کب جہاز پہنچے، کیا ہو، کیسے ہو، کیا حالات ہوں، نہ رکھو، قضا کر لو۔